قبولیت کے تین طریقے ہیں. یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، جو مانگ رہا ہے قبول ہو جاتی ہے دعا. یا اس دعا کے بدلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یا اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یا وہ دعا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے، اور جب قیامت کے دن دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو بندہ کہے گا ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج میں اس کا اجر پاتا، اس کا بدلہ پاتا. تو دعا تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، تو دعا کا نقصان کوئی ہے ہی نہیں، فائدہ ہے. اور پھر فرمایا الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ کیلا کھائیں، اس کا چھلکا اتاریں تو اندر سے کیا نکلے گا؟ مغز. آپ بادام توڑیں، چھلکا اتاریں، اندر سے کیا نکلے گا؟ مغز. بادام کا مغز. فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. ہمارے ویسے عام زبان میں مغز کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں، اردو میں اس کو مغز کہتے ہیں. الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت ہے. دعا مانگنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے. اچھا، دعا مانگنا نبی کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگنے کا فرمایا. تو اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت ہے، نبی کی سنت ہے. اور دعا مانگنا ہے عبادت، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. تو پھر اس سے غفلت کیوں؟ آج بندہ طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. آج کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے، کوئی نا اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی نافرمان اولاد کے ہاتھوں سے بیزار ہے. الغرض طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں بندے کو آج گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور انسان مصیبتوں کا شکار نظر آتا ہے. ایسے موقع پر انسان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ دعا. اللہ سے دعا کرے. پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. روزی کس نے دینی ہے؟ اولاد کو فرما بردار کس نے بنانا؟ اللہ نے. اللہ کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قوت والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. ہم اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب مشکل پیش آئے، جب مصیبت آئے تو کس کو؟ ہاں، دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے انسان مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو واوریلا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر کسی شخص کے بندے میں کے سر میں درد ہو رہا ہو اور وہ کسی کو یار سر پیڑ ہوتا پیا بھائی، سر پیڑ ہوتا پیا، سر پیڑ ہوتا پیا، سر پیڑ ہوتا پیا، سر پیڑ ہو رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک کر دے گا بندہ؟ جی نہیں. بیماری کس کی طرف سے؟ شفا کس کی طرف سے؟ شکایت لوگوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ شکایت لوگوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری عادت بن گئی، ہم شکایت کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، رولا پاتے ہیں، واوریلا کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، بعض اوقات بندے کے پاس مال نہیں ہے، مال کسی اور کے پاس مال ہے، اس کو مال کس نے دیا ہے؟ اچھا، ہمیں غریب کے گھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اس کو امیر کے گھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دے کر آزمایا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میرا بندہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. ہمیں مال نہ دے کر آزمایا ہے کہ ہمیں میرا بندہ کیا کرتا ہے. مالک تو وہی ہے، خالق تو وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے. وہ کسی کو چودھری کے گھر پیدا کر دے، کسی کو کسی اور کے گھر پیدا کر دے، کسی کو ڈیفینس میں پیدا کر دے، کسی کو قصور میں پیدا کر دے، کسی کو لیلانی میں پیدا کر دے، کسی کو کسی آڑتی کے گھر پیدا کر دے، کسی کو غریب کے گھر پیدا کر دے. مالک تو وہی ہے، خالق تو وہی ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تقسیم جو ہے اسی کے پاس، اسی کی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں مبتلا کرتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ فرمایا قرآن میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درود ہے، رب درود بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ کون؟ کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ڈر، کچھ خوف، کچھ بھوک، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی ان پر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر والوں کو، جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، خوشخبری سنا دو۔ پھر فرمایا کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، درود بھیجتا ہے رب، ان کا رحمت بھیجتا ہے، یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تو لہٰذا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا بے صبری کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے، بندہ رولا پا دیتا ہے، بخار آتا ہے، بندہ شور مچا دیتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ جس پر جان یا مال پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے اسے چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن ہماری عادت شکوے شکایت کی بہت زیادہ ہے۔ مال کم ہے تو ساری دنیا یار بل بڑا آ گیا، یار بل بڑا آ گیا، پیسے پورے نہیں ہوتے، کاٹا پہ گیا، کاٹا پہ گیا، کاٹا پہ گیا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، شور مچائی جا رہے ہیں، قرضہ ہو گیا، قرضہ ہو گیا، قرضہ ہو گیا، سب کو بتائی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پیسے تھوڑی دے دینے یار، دے دینے نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب فرمائے گا۔ تو لہٰذا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے، بندہ شور مچاتا ہے، واوریلا مچاتا ہے، تو اس کو دو مصیبتیں ہو جاتی، وہ مصیبت دو ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک تو وہ مصیبت جاتی نہیں ہے، وہ مصیبت پہلے سے موجود ہے۔ نمبر ٹو، جو اس پر مصیبت آئی اس پر جو صبر کر کے اجر کمانا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، وہ بھی گیا۔ تو لہٰذا جو بندہ مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 300 درجات لکھے گا، 300 درجے اس کے لکھے گا، ایک درجہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن پر مصیبتیں آئی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہیں نہ کبھی بیماری آئی، نہ کبھی مصیبت آئی، نہ کبھی غربت دیکھی، نہ کبھی بھوک دیکھی، جب سے پیدا ہوئے مال، فیکٹریاں، بنگلے، کاریں، کوٹھیاں ان کے پاس آتی ہیں۔ تو قیامت کے دن جب لوگ عافیت میں، وہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئی ہوگی، جب وہ اجر دیکھیں گے کن کا؟ بیماروں کا، مصیبت زدوں کا، کن کا؟ آفت زدوں کا۔ ان کو جب ثواب ملے گا نا، ان کو ثواب ملے گا تو یہ کہیں گے کاش کہ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہم اس کا اجر پاتے، آج ہم اس کا اجر پاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی مسلمان کو بیماری آ جائے، اگر کسی مسلمان کو پریشانی آ جائے، کسی مسلمان کو مصیبت آ جائے، تو رجوع کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو شفا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنم یہ شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جنت یہ تکلیفوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا میں جب بندہ جنت کے راستے پہ چلے گا تو اس کو تکلیفیں بھی آئیں گی، اس کو مصیبتیں بھی آئیں گی، اسے پریشانی بھی آئیں گی، اور پھر کئی تکلیفیں ہوتی ہیں جو بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، کئی مصیبتیں آتی ہیں جو اس نے خود کمائی ہوتی ہیں، اس کے گناہوں کے سبب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو اس لیے بعض اوقات بندہ بات نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے بجلی کا میٹر لگ گیا، اب اسے بل ہی نہیں دیا۔ جب 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بجلی کا بل نہیں دیا تو کیا ہوگا؟
میٹر اتار کر لے جائیں گے. اب میٹر اتار کے ہنوں کو اب وہ گالیاں دے رہا ہے, اب وہ بددعائیں دے رہا ہے کہ جی وابڈا والے آئیں تے وابڈا والے آئیں تے وابڈا والے آئیں تے وابڈا لے آئیں تو حکومت آئیں. اللہ کے بندے اگر آپ یہ 2-3 مہینے بل دیتے رہتے, اتارنا تھا انہوں نے جی, نہیں اتارنا تھا. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اپنی وجہ سے ہوا. آپ بھول گئے, آپ نے دیا نہیں, آپ پیمنٹ نہیں کی, آپ نے جب نہیں کیا اتار کے لے گئے. جب دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ غفلت کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے, تو آخرت کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جب آپ غفلت کریں گے, جب کوتاہی کریں گے, جب اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کریں گے تو پھر نقصان تو ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے قرآن میں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اب مثال دے رہا ہوں میں آپ سے. آج ہم کہتے ہیں جی میں نے دعا کی تو جناب شفا نہیں ملی. آج میں کہتا ہوں جی میں نے تعویذ لیا تو جناب ٹھیک نہیں ہوا. آج میں کہتا ہوں جناب آج میں نے فلاں مزار پر حاضری دی, نماز بھی پڑھی تو پھر ٹھیک نہیں ہوا. اب بتائیے شناختی کارڈ بنوانا ہو, پاسپورٹ بنوانا ہو, کتنے دفتر کے چکر لگاتے ہیں؟ لگاتے ہی رہتے ہیں. نوکری چاہیے ہو, کتنے لوگوں کے دفتروں پہ جاتے ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں. وہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں, وہ بات سنیں نہ سنیں, ہماری سفارش کریں نہ کریں, اندر بلائیں نہ بلائیں, ہم بڑے آدمی کے دروازے پہ جا کے تھکتے نہیں ہیں کہ جی میٹر لوا دیو, نوکری لوا دیو, ایس سی وی لے دیو, این کر دیو. تو جب رب کی بارگاہ میں دعا کرنی تو تھکتے کیوں ہیں؟ کیوں تھکتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ہاں قبولیت کے طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کیا بہتر سمجھتا ہے, ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اب بتائیے ایک ماں جو ہے وہ بچے کا برا سوچتی ہے؟ نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندے کا بہتر سمجھتا ہے, وہ اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا ہے, کیا دوں گا تو یہ ٹھیک ہے. کسی کو مال دیا اس کی مرضی, کسی کو اولاد دی اس کی مرضی, کسی کو نہیں دی اس کی مرضی, اس کی رضا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کی تقسیم ہے. چلیے میں آپ کو کہتا ہوں ایک شخص ہے, اس کے پاس بیٹا نہیں ہے, اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, گھر ہے, آنکھیں ہیں, بالکل ہے, صحت مند ہے, ہاں جی صحت مند ہے, کماتا ہے جی, ہاں جی کماتا ہے, گھر میں رہتا ہے جی, ہاں جی رہتا ہے. اور اللہ کے بندے جو پہلے اتنی ساری نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں, اتنی ساری نعمتیں, اس کا شکر ادا کیا؟ بیٹی پیدا ہوئی شکر ادا کیا اللہ کا؟ اللہ نے بیوی دی, چلے بیٹی بھی نہیں ہے, بے اولاد ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہے بانج رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتا. وہ اللہ قادر ہے اس بات پر. جب اللہ نے بیوی دی, کیا بیوی کا شکر ادا کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں خدمت گار مل گئی, کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, کپڑے دھو کے کھلا رہی ہے, گھر کی صفائی کر رہی ہے, ہماری باورچن بھی ہے, ہماری دھوبن بھی ہے, ہماری خزانچی بھی ہے, گھر کا خیال رکھتی ہے, ہمیں آرام سے بچاتی ہے. پہلے اس کا شکر ادا کیا؟ نہیں جی اولاد نہیں. اللہ دے بندے وہ بات چو گل کرنا ہے, پہلے جیڑی چیز ملی وہ شکر ادا کیتا ہے, کی شکر ادا کیتا ہے؟ جو اللہ نے نعمتیں, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تم پر نعمتیں اور بڑھا دوں گا. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرما دے گا. تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, ایمان کی دولت دامن مصطفیٰ ہاتھ میں دیا, اللہ کا کرم ہے ہم پر, ہمیں مسلمان بنایا, نبی کا امتی بنایا, غوث پاک کا غلام بنایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان بنایا, ہمیں جانور نہیں بنایا, اس نے انسان بنا دیے, اس کا کرم ہے, یہ اس کی کرم نوازی ہم پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا ہے, اللہ اکبر. کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اگر کوئی بندہ لیٹا ہے تو نس پہ نس چڑھ جاتی ہے نا, یہ لیٹے لیٹے پنڈلی میں بندہ لیٹے لیٹے اس کو ہوتی ہے, کوئی سیدھا ہو کے لٹ سیدھی کرتا ہے, یہ پٹھے پہ پٹھا چڑھ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جو بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے سے بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے, ایک گناہ معاف فرماتا ہے, ایک درجہ بلند کرتا ہے. اب آپ بتائیں کتنی تکلیفیں آئیں گی, اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے
کہ بعض اوقات بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بہت بڑا مرتبہ رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں اس مرتبے کو پا سکتا. اعمال ایسے نہیں ہیں، نیکیاں ایسی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے بدلے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بدلے سے درجے بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا یہاں تک کہ وہ بندہ اس مرتبے کو پا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے مرنے سے پہلے. تو اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے ہمارے حق میں؟ ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں. ہم کیا کریں؟ صبر کریں، اور کبھی بھی پچھتائے نہیں کہ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں بھلائی اور دونوں میں بلائی ہے. جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو. اور اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا جو اس نے چاہا. اور لو یعنی اگر مگر کا لفظ شیطان کی طرف شروع کر دیتا ہے. یعنی حدیث پاک میں آیا کہ اگر میں مکان خرید لینا تو آج مہنگا ہو جاتا، سستا پلاٹ ملتا سی میں نہیں لیا تو آج انج ہو جاتا، میں انج کردا تو انج نہ ہوندا، تے اونج کردا تے انج نہیں ہوندا. یہی ہونا سی جو ہویا، ہونا یہی سی، اب پچھتانا نہیں. ہاں فرمایا نیکیوں کے معاملے میں مفتی صاحب نے لکھا یہاں کہ نیکیوں کے معاملے میں ضرور پچھتائے، نیکیوں کے معاملے میں پچھتاوا اسے ضرور ہونا چاہیے، ضرور پچھتاوا ہونا چاہیے. تو لہٰذا میرے والد صاحب کی چونکہ کال تھی تو کل کسی طرح سے میں مس کر گیا کال، تو آج پھر میں نے دیکھا تو میں مس نہیں کرنا چاہتا. بیمار ہے تو طبیعت بعض اوقات خراب ہوتی تو فون کر لیتے ہیں. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کہا جی ہاں ٹھیک ہے. میں کہا میں بھی کرتا ہوں پھر کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں نہ کہو کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ ہونا وہی سی جڑا ہویا. لہٰذا میری درخواست یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا موقع بھی عطا فرمایا، ذہن بنا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. تو اگر کوئی بیماری آ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے بخار آیا ساری رات وہ بخار میں مبتلا رہا، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. لیکن اگر رولا پائے گا تو نہیں ہوئے گا، رولا پائے گا تو نہیں ہوئے گا. چپ رہسی تے موتی مل سن، صبر کرے تے ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو اب اگر کسی شخص کو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کانٹا بھی چبھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں. بیماری آ گئی، صبر کرے، صبر کرے، اور صبر پر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا. تدبیر کرنا یہ سنت ہے، علاج کرنا یہ سنت ہے. ضرور علاج کرے، بالکل علاج کرے، لیکن یہ ذہن رکھیے گا، ایک ذہن رکھیے گا، جو دوائی ہے نا، دوائی ٹھیک نہیں کرتی. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. نہ ڈاکٹر دیتا ہے نہ دوائی دیتی ہے. اب سنیے گا، حدیث پاک بتاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے نصیب میں شفا لکھی ہوتی ہے نا، اس کے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو دوا کو مرض کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. جو دوا کو مرض کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
اور جس کے مقدر میں شفا نہیں لکھی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو دوا کے اور مرض کے مقام کے دوران روک بن جاتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انجیکشن ہے، وہ 10 مریض ٹھیک ہو گئے، ایک نو ریاکشن کر گیا، لڑ گیا۔ 10 مریض ٹھیک ہو گئے ایک دوائی سے، 2 خراب ہو گئے، مریض مر گئے، نہیں ٹھیک ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی لکھی تھی، تو دوائی ان پر اثر کر کے یہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کے لیے نہیں تھی دوائی بھی اثر نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا، ریئیکشن نہیں ہو گیا، نہیں لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج رجب المرجب دیکھیں، رجب کا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان مہینوں میں انشاءاللہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ رجب گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بنیں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مصیبت پڑ جائے نا تو وہ رشتہ داروں کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، اے جدوں دی پھپھی آئی ہے نا اے بیڑا گرک ہو گیا، اے جدوں ساڑھے گھر نو آئی ہے نا اے نہیں تباہی لاتی، نظر ہی لاتی ساڑھے گھر، پتہ نہیں کی کرتی۔ تو اسلام میں منحوس نہیں ہوتا کوئی بھی، منحوس نہ، بدشگونی بدفعالی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک کالی بلی لنگ گئی تے انج ہو گیا ہے، ایک کان بول دے سن تے این ہو گیا ہے، تے بلیاں راتی روندیاں سے تے بندہ مر گیا ہے۔ تو استغفر اللہ، یہ الٹے کام کدھر سے سوچ لیا ہم نے؟ بلیاں نے ملک الموت علیہ السلام بلانا ہے، یا دی عمر پوری ہو گئی سی، کی ہویا ہے؟ نہیں، بلیاں روندیاں تے بندہ مر گیا، اب پجاؤ بلیاں نو، بلاؤ، سارا محلہ لگ کے بلیاں پجانا ہوتا ہے کہ جی یار بلیاں روندیاں تے بندہ مر جاتا سویرے۔ یہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ معاشرے میں رائج ہے ہمارے، اے بندے تو ٹپ جو تو بندہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لو جی سن لو، یہ نوی گاڑی سنو۔ حیرت کی بات ہے یار، بدشگونی کدھر سے آ گئی ہے؟ یہ بدفعالی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، کوئی منوس نہیں ہوتا۔ کس نے کہا؟ ہاں منوس تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کافر کا جنازہ جا رہا ہو نا، کافر کا، تو سائڈ پہ ہٹ جاؤ، رستے سے ہٹ جاؤ، وہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آگ کا شعلہ لے کر کھیلتا ہوا آگے آگے چلتا ہے جنازے کے، کہ آج ایک بندے پر میری محنت وصول ہو گئی، وہ کفر میں مرا ہے، جہنم میں جائے گا یہ۔ تو منوس تو کافر ہوتے ہیں، منوس تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، نوست ہوتی ہے۔ آپ چلے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گھر جدوں دی آئی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک میں آیا جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان چلے جاتے ہیں، گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور گھر رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اس گھر میں فرشتے چلے جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، برکت کم ہو جاتی ہے، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ تو تلاوت قرآن کا ہے کہ تلاوت قرآن ہی نہیں ہو رہی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا اتفاقی کی پہلی نوست یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، برکت چلی جاتی۔ اب غیبتیں، چغلیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، ایک پر جائی دوسرے دیکھنا نہیں چاہ رہی، نند باوج کے جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بچوں پہ لڑائی ہے۔ آپ بتائیے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے اس کی پہلی نوست یہ کہ برکت چلی جاتی ہے۔ جب نا اتفاقی ہے، کل پئیے کاری، تو برکت کتوں آنی ہے؟ مصیبتیں تو آنی ہیں، پریشانیاں تو آنی ہیں، تنگ دستیاں تو آنی ہیں، مال کی کمی تو آنی ہے، مصیبتیں تو آنی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں۔ آج کسی گھر میں اگر کینسر آ جاتا ہے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں، اپنے انداز زندگی بدلیں۔ آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ واک کریں، آپ ایکسرسائز کریں، اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں۔ تو لہٰذا میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، تو اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں۔ اگر ہمارے لائف سٹائل میں نماز شامل نہیں، شامل کریں اس کو۔ صحت کس نے دینی ہے؟ روزی کس نے دینی ہے؟ ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیے، جو لوگ بیکریوں پہ کام کرتے ہیں، بیکریوں پہ کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔
جو بندے میڈیکل سٹور پہ کام کرتے ہیں کتنی دیر کھلوتے رہتے ہیں؟ 8 گھنٹے. جو بندے ریڈیو پہ پھل بیچتے ہیں کتنی دیر کھلوتے رہتے ہیں؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے. جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرتے ہیں کتنے گھنٹے کھلوتے رہتے ہیں؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپریشن تھیٹر کھڑے رہتے. اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ نے جو جسم دیا ہے یہ 8-10 گھنٹے کھلو سکتا ہے. جی اس جسم میں طاقت ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. جی بھائی بیکری پہ کھڑا ہو جاتا ہے، میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسپتال میں کھڑا ہو جاتا ہے، ریڑھی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے، گراؤنڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جسم اللہ کی بارگاہ میں کتنے منٹ کھلوتا ہے بتائیے؟ اللہ کی بارگاہ میں کتنے دن کھڑا ہوتا ہے؟ 5 منٹ نماز لگ دینے اتنے بھی تھک گئے ہیں یار مولویاں یار میں نماز پڑھی یار. اللہ کے بندے 8 گھنٹے ایم پی اے کے سامنے کھڑے رہتے ہو، ایم این اے کے سامنے لوگوں کی منتیں ترلے کر دو تھی جنہ تک منہ نہیں لانا. تو جو رب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ماں سے بڑا مہربان کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اتنے کھلونا نہیں، اتنے بندہ نہیں کھلوندا. اے دنیا دی مگر لگ جاتا بندہ جا کے لوگوں کے مال پہ توجہ دے رہا ہے. اور جو رب نے مال دینا ہے اس کو، جو رب نے اس کو خزانے دینے ہیں، جو رب نے اس کو علم دینا ہے. ہاں یہ کبھی نہ کہیے کہ دعا ہونے قبول ہو جائے، ہونے ہی قبول ہو جائے، ہونے ہی قبول ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ فرعون کو غرق کر دے. بڑا ستاتا سی فرعون، بہت ستاتا تھا بنی اسرائیل کو. اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی ایمان والوں کو ستاتا تھا، بڑا تنگ کرتا تھا فرعون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو غرق کر دے. فرعون غرق ہو گیا غرق ہوا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور فرعون کے غرق ہونے پتہ کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 40 سال یا 60 سال. تب بتائیے نبی دعا کرے یا اللہ غرق ہو جائے فرعون تو انہیں 40 سال لگ جان. تو پھر اسی کہنے جی اے ہونے دعا منگی اے لو روٹی آ جائے. اسی آج یا اللہ نماز پڑھی تے گی اے تو مسئلے تھرو نکلا ہوئے کپڑا ساڑھا پرائز بون ہم نماز پڑھی تے گی اے ہونے ہی ہو جائے سارے کام. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. آپ مانگ کے دیکھیں. نماز کورس دعوت اسلامی سے کریں، درست نماز پڑھیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بری باتوں بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن کس کی نماز جس کو پڑھنی آتی ہوگی؟ نماز درست پڑھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. یہ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے ایک ماہ کے 3 دن کے سفر کرتے رہتے ہیں. مدنی چینل آپ کے پاس ہے، نماز کورس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. یہ آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.